السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ساتھ آپ سب کو اپنا حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہو تو پوری ہو جائے گی، کوئی پریشانی ہو تو ختم ہو جائے گی۔ ایسا عمل جو آپ کا دل کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ اس صورت سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنی نمازوں میں اپنے ساتھیوں کی امامت کرتے تھے اور اپنی قرات کا اہتمام سورہ اخلاص پر کرتے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا، اس لیے کیونکہ اس میں رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس صورت کے بے شمار فضائل ہیں جو آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آپ کے ایمان کو تازہ بھی کریں گے اور آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا عمل جان لیجئے اور اس نیت سے کریں کہ اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ عمل کا طریقہ کا نوٹ کر لیجئے اور کامنٹ میں لا الہ الا اللہ ضرور لکھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ دہرانا ہے۔ یہ عمل آپ نے کرنے کے دوران اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس مختصر سے عمل کرنے کے بعد جو بھی آپ کو حاجت ہو، پریشانی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں۔ آپ کو آپ کی پریشانی میں سے نجات بھی ملے گی اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ وہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ زمین پر گھسیٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا۔ وہ جب شخص جہنم سے نکل آئے گا تو پلٹ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے تجھ سے مجھے نجات عطا کی، اور اللہ تعالیٰ بے شک مجھے ایسی چیز عطا فرمائی جو بعد والوں میں کسی کو نہیں دی۔ اسی اثناء میں اسے ایک درخت دکھائی دے گا جسے دیکھ کر وہ کہے گا، اے اللہ مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس درخت کے سائے میں رہوں اور اس کا پانی پیتا رہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں اگر تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو مزید سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں اے میرے پروردگار، میں وعدہ کرتا ہوں میں مزید کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس درخت کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ اس کے سائے میں رہے گا اور پھر اس کا پانی پیے گا، اور اسی طریقہ کار میں اس کو پھر ایک اور درخت دکھائی دے گا جو اس کو اچھا لگے گا، اور وہ شخص پھر سے بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے نزدیک پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اور اب میں مزید کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ رب العزت فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب سوال نہیں کروں گا؟ اور اگر اب میں تجھے اس درخت کے نزدیک پہنچا بھی دوں تو پھر تو مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ شخص پھر وعدہ کرے گا اور کہے گا، پروردگار میں پھر دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ رب العزت اس درخت کے قریب کر دے گا اور اس درخت کے سائے تلے وہ رہے گا اور پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو جنت کے دروازوں کے پاس ہوگا اور پہلے کے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ شخص اس درخت کو دیکھے گا اور کہے گا، اے اللہ مجھے اس درخت کے نزدیک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں، وہاں کا پانی پیوں، اور اب میں مزید کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کوئی سوال ہی نہیں کروں گا؟ آخر کار اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے پاس کر ہی دے گا۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو اسے اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، تیرا سوال کس چیز سے پورا ہوگا؟ یعنی تیری خواہش کب پوری ہوگی اور یہ بار بار سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر عطا کروں اور اتنا ہی مزید عطا کروں؟ وہ شخص عرض کرے گا، یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، اس کے باوجود کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے اور حاضرین سے فرمایا، کیا تم نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا، اچھا فرمائیے آپ کیوں اس موقع پر ہنستے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے تو نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنس پڑے تھے۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اسی طرح ہنستے دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی،
جب بندہ بار بار یہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں مذاق نہیں کرتا، میں ہر شے پہ قدرت رکھتا ہوں، جو چاہتا ہوں عطا کر سکتا ہوں، یعنی دنیا اور اس دنیا کے برابر عطا کرنا میرے لیے کوئی بھی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سوچئے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی سے مانگتے ہیں تو پھر اپنی اوقات دیکھ کے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کو دیکھتے ہوئے مانگا کریں کہ اے میرے مالک مولا، مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر، مجھے وہ عطا کر جو تو دینے پر قادر ہے، تو وہ تو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے مانگا کریں، یقین سے مانگا کریں اور اس کی شان کے مطابق مانگا کریں، وہ آپ کو ہر چیز عطا کرے گا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔